السلام علیکم دوستو، آپ کا دوست انجینئر ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ہاؤس کنسٹرکشن ان پاکستان۔ آج آپ کے ساتھ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ پراپرٹی جو آپ کسی جگہ یا کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ وغیرہ لیتے ہیں، اور پلاٹ آپ قسطوں کی مد میں لے رہے ہیں یا آپ فائل سسٹم کے تھرو لے رہے ہیں یا آپ کسی رجسٹری والی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لے رہے ہیں۔ اور سب سے جو پہلا جز ہوتا ہے گھر بنانے کا، آپ تصور تب بھی سوچتے ہیں جب آپ کے پاس کسی بھی جگہ پہ لینڈ آپ کے پاس ریکوائر ہوگی، وہ چاہے 2.5 مرلے کا جگہ ہو، 5 مرلے کا پلاٹ ہو، 7 مرلے کا ہو، 10 مرلے کا ہو یا 1 کنال کا ہو۔ آج کل پاکستان کے اندر بہت سی سوسائٹیز آپ کو پر مرلہ 7,000 پر مرلہ کے حساب سے آپ کو کہتی ہے کہ اگر آپ 5 مرلے کا لیتے ہیں 35,000 روپیہ آپ کو ہر مہینے آپ جمع کروائیں، یا آپ کو کہتے ہیں کہ جناب 12,000 روپیہ آپ ہر مہینے جمع کروائیں آپ ہمیں، اور پھر 6 منتھ بعد اس کی پرسنٹیج کے اندر انسٹالمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو 2 لاکھ روپیہ جمع کرانا پڑے گا۔ یہ جو چکر آج کل پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں فائل سسٹم، وہ آپ کو کس طریقے کے ساتھ آپ کے جو پیسہ ہوتا ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بہت سی سوسائٹی یہی کام کر رہی ہے کہ آپ کو فائل دے دیتی ہے اور آپ کو کم پیسے کے اندر آپ کو کہتے ہیں کہ جناب 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو 10 لاکھ کے اندر ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے لاہور کے اندر کسی بھی سوسائٹیز۔ اب اس کے اندر سے کیا کرتا ہے کہ ایک چیز آپ کو تب بھی سیکیور کے اندر مینٹلی طور پہ آپ کو ہوگی کہ آپ کا وہ پلاٹ آپ 3 سال کی قسط کے بعد آپ کو وہاں پہ قبضہ مل سکتا ہے۔ اگر یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا وہ 3 سال آپ پیمنٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو ڈیولپمنٹ چارج کے پیسے مد کے اندر پیسے لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیولپمنٹ چارج ہی آپ کو 5 لاکھ روپیہ پر مرلہ دینے پڑیں گے، 25 لاکھ روپیہ ڈیولپمنٹ چارج کے آپ کو بعد میں ایڈ کروائیں گے، اس کے بعد پھر 10 لاکھ کا اگر وہ 35 لاکھ تو آپ سے وہ لیں گے، پھر آپ کو ڈیولپمنٹ چارج کے بھی ایڈ کرنے پڑیں گے، 10 لاکھ کی جگہ آگی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جو 10 لاکھ آپ نے 3 سال کے اندر دیا ہوا ہے وہ آپ ہم سے واپس لے لیں، ریفنڈ لے لیں۔ وہ ریفنڈ بھی آپ کو پھر 3 سال کے اندر ہی ملے گا۔ ہر سال آپ کو اگر آپ نے 10 لاکھ روپے آپ کا گیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے سے اپنی جتنی بھی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اسی سوسائٹیز کے اندر اپنے امپلائی کو سیلریاں وغیرہ دیتے ہیں۔ جگہ کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے تب اتنی ہی جتنی آپ سے پیسے وہ لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فائل سسٹم والا مینٹلی طور پہ آپ کو یہ تصور نہیں دے سکتا کہ وہ جگہ آپ کو 3 سال بعد ملے گی، 10 سال بعد ملے گی یا 15 سال بعد ملے گی۔ وہ آپ کو جگہ کا تصور کوئی بھی نہیں دے سکتا فائل سسٹم کے اندر۔ وہ سمجھے کہ ایک فراڈ والا طریقہ کار ہے۔ بیسیکلی آپ نے کسی بھی جگہ پہ اگر پلاٹ وغیرہ خریدنا ہے تو یہ کیجئے گا کہ وہ جگہ کسی بھی آپ کے نام کے رجسٹری ہو، آپ کے ایک دفعہ فل ٹائم پیسے انویسٹ کر لیں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ٹاؤن میں، کسی بھی محلہ میں یا کسی بھی قصبے میں۔ لاہور کے اندر مختلف جگہ کے اندر آپ رجسٹری والی جگہ یا رجسٹری والی اسکیم، ہاؤسنگ اسکیم کے اندر آپ اپنا گھر کا پلاٹ وغیرہ وہاں پہ لیں، جس کے اندر سے جو انسٹالمنٹ بھی ہو، اگر وہ 10 لاکھ روپے آپ سے لے رہے ہیں 3 مرلے کا یا 5 مرلے کا، یا آپ سے 2 مرلے کا آپ سے لیتے ہیں 6 لاکھ روپیہ پر مرلے کے حساب سے، 4 لاکھ روپے پر مرلے کے حساب سے، تو رجسٹری والی جگہ ہو، یعنی کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ پیسے میں نے اگر دے دیے ہیں تو یہ پلاٹ مجھے مل سکتا ہے۔ کیونکہ جو چیز آپ کو انسٹالمنٹ کی مد میں دینی پڑ رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ کو شارٹ ٹرم کے اندر آپ کو لگے گا یعنی میں اپنی انکم کے اندر سے 10,000 روپے پر منتھ کا میں اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلاٹ والے کو میں دے رہا ہوں، اور جب آپ کا 3 سال گزر جائیں گے تو وہی پلاٹ آپ کو ملے گا، یعنی وہ فائل سسٹم ہوگی، ایک فائل کے نام پتہ نہیں وہ جگہ اس کے اپنے نام تھی یا نہیں تھی جس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی کاٹی گئی ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے گھر اپنا فائل سسٹم لینا ہے تو وہ یہ چیک کیجئے گا وہاں پہ جو ان کا جس طرح آفس ہے، آفس سے جا کے آپ چیک کر لیں گے یہ فلاٹ الاٹمنٹ کس کے نام ہے۔ فائل سسٹم کے اندر تو زیادہ مسئلے مسائل آتے ہی ہیں، اگر رجسٹری والی جگہ ہو تو رجسٹری کے اندر بھی آپ کو اس کے اندر سے بھی مختلف مسائل کا
خدشہ ہوتا ہے، درپیش مسائل ہوتے ہیں جو آپ نے اگر گھر کا پلاٹ خریدنا ہے، چاہے فائل سسٹم ہو چاہے رجسٹری والا ہو، تو آپ نے کنسرن محکمہ جو بھی ہوگا، اگر آپ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اے سی کے دفتر کے اندر یا تحصیلدار کے دفتر کے اندر آپ نے جا کے کسی پٹواری سے اس کی فرد لے کے آپ نے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے کہ فلاں پلاٹ جس جگہ کے اوپر ہے یہ جگہ واقعی اس بندے کے نام ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، رجسٹری آپ کے اندر آج کل پاکستان کے اندر ہر چیز ایزیلی ہے، امپوسیبل ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہوتا، پیسے کے مد کے اندر ہر چیز ہو جاتی ہے، پر جو چیز آپ کو کمپیوٹرائز آپ کا ڈیٹا ریکوائر کے مطابق اگر وہی پلاٹ کا رجسٹری بھی ہو جاتی ہے، فلاں چیز ہو جاتی ہے، اور مالک کہتا ہے کہ تھرڈ پارٹی کے طور پہ اس جگہ کا اسٹے چلا ہوا ہے، وہ بندے کو میں نے پیمنٹ سیل کی ہی نہیں ہے، اس کے میری غیر موجودگی کے اندر یہ چیزیں اوکے کر دی ہے، پر اسی کے اندر سے بھی آپ کو وہ جو چیز آپ کو کم پیسے کے اندر مل رہی ہو، لازمی آپ نے اس کے اندر لالچ کے اندر نہیں جانا، پہلے اپنی ویریفیکیشن کرنی ہے پلاٹ کی، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یار اس سوسائٹی کا کچھ بیک گراؤنڈ خراب تو نہیں تھا۔ مختلف قسم کی سوسائٹیز کے اندر آپ کو فائل سسٹم کے طور پہ پلاٹ سیل ہو رہے ہوتے ہیں، جتنا بھی فائل سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر تو پیسہ آپ سے ہڑپ کرنے کا ایک کاروبار عروج پر ہے۔ آپ نے فائل سسٹم سے بچنا ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ کے اوپر ایک اپارٹمنٹ کے طور پہ آپ کو ملتے ہیں تو وہاں آپ جگہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ کسی سوسائٹی کے اندر اگر آپ کو اپارٹمنٹ کے طور پہ وہاں پہ قسطوں کے اندر 3 سال کے اندر ملے، پھر بھی آپ نے اپنی ویریفیکیشن کرنی ہے کہ آپ کا وہ اپارٹمنٹ یا وہ شاپ آپ کی جس سوسائٹی کے اندر بن رہی ہے، وہ چاہے مالک یا اس کے پہلے والے کام جو اس کے پلاٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا اس کا پروجیکٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ اس نیچر کا تھا جو اس نے پائے تکمیل کی ہے۔ جو پہلا پروجیکٹ سٹارٹ کرتا ہے اس کے اوپر آپ اپنا ڈپینڈ نہیں کیجیے گا، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے گا کہ جو پیسہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ واقعی ایک صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ پھر آپ اپنے پلاٹ کی انویسٹمنٹ اور خریدار کے طور پہ یہ کیجیے گا کہ وہ گھر کی پلاننگ آپ اپنی کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے پھر کیجیے گا۔ فائل لے لیتے ہیں، فائل لینے کے بعد آپ نے پلاننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا جمع کیا ہوا پیسہ چھوٹے سے چھوٹی اماؤنٹ آپ جمع کر کے کمیٹیاں ڈال کے اپنے بجٹ کو کم کر کے سارے کا سارا پیسہ پلاٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے جہاں بھی لینی ہے فائل سسٹم نہیں لینا۔ فائل سسٹم کے اندر فراڈ والا ٹرینڈ چل رہا ہے، کچھ سوسائٹی اچھی کام کر رہی ہے، کچھ نہیں۔ اب کچھ جو نہیں ہے وہ ان کو آپ نے ویریفیکیشن کے طور پہ LDA کی ویب سائٹ کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی کی انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے کہ یہ اسکیم کی سوسائٹی ڈیفالٹر ہے، اس سوسائٹی کے اندر اگر آپ نے پلاٹ لینا ہے تو یہ سوسائٹی کے اوپر آپ نے جو ان کی اپروول سوسائٹیز ہیں وہاں پہ لیجئے گا۔ ادروائز جو انپرووڈ سوسائٹیز ہیں اور آپ کو کم پیسے کی مد کے اندر ایک چھوٹا سا آفس کریٹ کر کے آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا 10 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے تو آپ 1.5 لاکھ روپیہ دیجئے گا ڈاؤن پیمنٹ اور 10,000 روپیہ مہینے کا دیجئے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ چلو ہماری کمیٹی ڈل گئی۔ آپ نے شارٹ ٹرم کے اوپر اور شارٹ پیمنٹ کے اوپر لالچ پہ نہیں آنا۔ جہاں بھی جگہ لینی ہے تو آپ نے آن گراؤنڈ رجسٹری کے طور پہ لینی ہے، چاہے آپ کو 10 لاکھ میں رجسٹری والا پلاٹ مل جائے 5 مرلے کا، چاہے وہ 3 مرلے کا ہو، پھر وہاں پہ آپ کنسٹرکٹ کیجئے گا۔ اور بہت سی سوسائٹی لاہور کے اندر فائل سسٹم ہے، فائل سسٹم کے اندر مینٹری طور پہ بندے کے پاس یہ پاور آف اٹارنی نہیں ہوتی کہ اس کی فائل جو ہے پیمنٹ وہ مالک وہی ہے۔ سوسائٹی کے اندر گھر بن رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی نے کسی تھرڈ پرسن سے جگہ لی ہوتی ہے، اب وہی جگہ کے اوپر جس بندے نے دی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ 2 سال بعد 5 سال بعد یہ جگہ تو میری ہے، تو آپ سے وہ بعد میں بدمزگی کے طور پہ وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب جو جگہ آپ نے 2.5 لاکھ روپے مرلہ لی تھی یا 5 لاکھ روپے مرلہ لی تھی، پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب قانونی کیس وائر کاروائی کی وجہ سے پھر آپ سے لاکھ روپیہ زیادہ لینا پڑتا ہے۔ ایک چیز ہی کر لے، ایک دفعہ کر لے، پر جگہ کی ویریفیکیشن کر لیں، جگہ کی قانونی مشاورت کر لیں، کسی وکیل کے ساتھ کنسرن کر لیں، کسی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کر کے پھر جا کے آپ کنسرن کریں کہ اس کا میپنگ اور جو اس کا تحصیلدار کے اوپر اس کا ریکارڈ موجود ہے وہ 1% کے پاس جگہ ہے یا 3% کے آگے چلے گئی ہے، پھر جا کے اپنے پلاٹ کو ورکنگ کیجیے گا۔ آپ کم پیسے کے اندر لالچ میں آ کے کسی بھی فائل سسٹم میں نہ جائیے گا۔ جو بھی مکان آپ گھر لیں، پلاٹ لیں، وہ رجسٹری والا ہو۔ رجسٹری کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قانونی حیثیت ہوتی ہے
اور مختلف قسم کے لاہور کی سوسائٹیز کے اندر آپ کو رجسٹری والے مکان مل رہے ہیں، چاہے ڈریم گارڈن ہے، جوبلی ٹاؤن ہے، اور ایل ڈی اے کے اندر بھی مختلف قسم کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو اگر خبان مین میں آپ کو مل رہے ہوں گے، تو اسی وجہ سے آپ نے وہ لینی ہے جہاں پہ جگہ کی رجسٹری کے مالک آپ خود ہو، سوسائٹی نہ ہو۔ سوسائٹی نے تو آپ کو پلاٹ دے دیا پر مالک آپ کو بنا دیا، تو ایل ڈی اے سے پاس ہو۔ اور ایل ڈی اے کی اسکیم کی وجہ سے جہاں پہ آپ کو 50,000 زیادہ خرچ کر لیں پر مرلہ، پر چیز آپ کی اوریجنل کے اندر ہو، اوریجنل فائل ہو، اوریجنل پیپر ہو، کوئی ڈاکومنٹیشن نہ ہو، فیوچر کے اندر آپ کو گھر بنا لیتے ہیں فائل سسٹم کے اوپر، اور بعد میں قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے، جتنی بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کولیپس ہو جاتی ہے، آپ پھر پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ کسی نے بجٹ لیا ہوتا ہے ادھار، کسی نے تھرڈ پرسن سے لیا ہوتا ہے، پھر ان کو واپس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی پروجیکٹ لیں، اس کو ہینڈل آؤٹ کریں، کوئی بھی کام کریں اس کی مشاورت کریں، پھر آپ اپنے گھر کی جتنی بھی ورکنگ ہے اس کو پائے تکمیل تک لے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے بعد آپ کی ہاؤسنگ کنسٹرکشن کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ ایک ویڈیو بنایا کروں گا اور ڈیلی بیسس کے اوپر، اور آپ کے ساتھ یہ بھی تھم رول بتاؤں گا کہ آپ اگر گھر بناتے ہیں تو آپ کی کتنا سیمنٹ لگے گا، کتنی اینٹ لگے گی، کتنا سٹیل لگے گا، اور یہ سارے کے سارے ایسٹیمیشن کے جو فارمولا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اگر گھر بنانا ہے 5 مرلے کا ہو، 1 مرلے کا ہو، اس کو ملٹیپلائی ایریا کے ساتھ سے کریں گے، اور آپ کے پاس موجودہ دور کے مطابق کاسٹ آپ کے پاس حاصل ہو سکے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔